ان الدین عند اللہ الاسلام۔ معلوم ہی ہے، کوئی تمہید کی ضرورت نہیں ہے، ابھی 2:30 بجے کا وقت تھا، 2:45 سے بھی 5 منٹ زیادہ ہو گئی ہے۔ حضرت مہمان مکرم مفتی شعیب صاحب جو ہے وہ اپنا موضوع لے کر تیار ہے، بس آپ تھوڑا سنبھل جاوے تو ابھی مجلس شروع کر رہے ہیں۔ موضوع جو ہے ابھی الحمدللہ اشتہار کے اعتبار سے نظام الاوقات جو ہمارا بنا ہوا ہے دیا گیا ہے۔ ایک بات پہلے سے تھوڑا تمہید سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سال گزشتہ یہی تحفظ کے سلسلے میں جب ہمارے یہاں یہ کیمپ ہوا تھا تو اس وقت تقابل ادیان رکھا گیا تھا، اور تقابل ادیان کے سلسلے کے اندر الگ الگ مذہب کا تعارف بھی آیا تھا۔ تو یہ یوں سمجھو کہ بہت اہمیت والی اور پرکشش جو ہے نا یہ مجلس رہی تھی۔ افادیت کو سامنے رکھتے ہوئے ماشاءاللہ حضرت مفتی شعیب صاحب نے اسی دارالعلوم حسنیہ کے تربیتی کیمپ کے نام سے مکمل اس کا مواد جو ہے نا جو پہلے 2-3 صفحے کے اندر ہمارے سامنے پیش کیا گیا تھا، وہ مکمل 70-75 صفحے کی ترتیب کے ساتھ کے اندر کتاب کی شکل میں شائع ہو کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ قیمت لے کر کے ہم دیوے، لیکن ایک صاحب خیر کی طرف سے جو ہے نا وہ ان کو انشاءاللہ تقسیم کیا جائے گا۔ اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کو برابر مطالعہ کریں۔ ایسا نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ پروگرام ہوا، ایک موسم آئی تو رکھ دیا، اس کے بعد کے اندر پورا سال جو ہے وہ نسیہ منسیہ ہو گیا۔ اس وقت موبائل کی دنیا کے اندر جیسے صبح حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک عجیب طریقے سے نظریہ اور ذہن سازی نوجوانوں میں کی جا رہی ہے کہ قدامت پسندی پرانا مذہب، کہ اب اس وقت ہم کوئی مذہب والے نہیں ہیں۔ پہلے تھے ہمارے باپ دادا اولئک آبائی، لیکن اب اس وقت کے اندر ہمارا وہ پرانا باپ دادا کا مذہب اسلام کا، اب اس مذہب والے نہیں رہے ہم۔ عجیب طریقے سے تماشا جو ہے نا ارتداد کی طرف ہمارے نوجوانوں کو ذہنی سطح پر جو ہے اس طریقے سے شکار کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے موضوع کا ہونا اس وقت جہاں بہت ساری چیزیں اس کے لیے موعد ہے، مکاتب ہے، دعوت و تبلیغ ہے، ہر طرح کی تصنیف و تالیف ہے، واعظ و تذکیر ہے، یہاں پر یہ تربیتی کیمپ کی اہمیت بھی دوسروں سے کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے۔ جب موقع ملتا ہے کبھی ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ اس کی افادت ہوتی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ جن کے ہاتھوں میں پہلے اساتذہ اکرام کو دی جائے گی، پھر عربی طلباء کو بچے کی، تو انشاءاللہ پھر آگے مشورہ کیا جائے گا، ہمارے مکاتب کے اساتذہ ہیں ان کو بھی دی جائے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی کی جو ہماری مجلس شروع ہونے جا رہی ہے وہ اس سے بھی اہم ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کا ہمارا موضوع کیا ہے، حساس بڑا نازک موضوع ہے۔ طرح طرح کے، صرف یہ وسیم رضوی کا مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ 2-4 بولنے والا کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا یاسر ندیم کو سن لے 2-4 بات یاد آ جاوے، ذاکر نائک کی تھوڑی بات سننے کے بعد کے اندر ہم کسی بوکھلاہٹ کے اندر آ جاوے، بلکہ حقیقت کے اندر ہماری اساس اور بیسک اور بنیاد سے لے کر کے ایک ایک بچہ ہمارا اگر پہاڑ جیسا کوئی انسان اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والا بن جاوے تو شرح صدر کے ساتھ اس کو خاموش کر سکے۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، کبھی بھی مسلمان جو ہے ہارتا نہیں ہے۔ لہذا اس حساس موضوع کو لے کر کے ہمارے مہمان مکرم جو ہے مفتی شعیب صاحب سے میں بس آداب گزارش کروں گا کہ وہ اپنی بات کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر میں جسے فون بھی آ گیا ہے، مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه
وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. محترم دوستو، ہماری یہ جو مجلس منعقد ہونے والی ہے، اس کا عنوان ہے اسلام پر اعتراضات اور اس کے جوابات. موضوع کے شروع کرنے سے پہلے مختصراً دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے دماغ میں یہ بات اچھے سے ذہن نشین کر لیں کہ اب دنیا میں عقیدت کا، محبت کا معیار بدل چکا ہے. خصوصاً ہمارے طلباء دوست میرے مخاطب ہیں، وہ دن گزر گئے کہ جب صرف مولانا نام سن کر لوگ پھول بچھاتے تھے. آج نوجوان کی محبت اور عقیدت کا مرکز وہ عالم ہے جو اسے علمی اور دینی فائدہ پہنچا رہا ہے. نوجوان آپ کے پاس آئے گا، سوال کرے گا، آپ نے اسے جواب دے کر مطمئن کیا تو اس کے دل میں آپ کے علم کی، عقیدت اور آپ کی محبت پیدا ہوگی. اور اگر آپ نے اسے ٹوک دیا کہ بھائی ان چکروں میں نہیں پڑنے کا، تو وہ اس چکر میں تو پڑے گا مگر آپ کا چکر پھر کبھی نہیں لگائے گا. اس لیے آئندہ دنیا میں جا کر بھی عزت تو ہر ایک کو چاہیے، تو اگر اپنا لوہا منوانا ہے لوگوں سے تو اس کے لیے اسی چہار دیواری میں رہ کر آپ کو محنت کرنا ہوگی. اور اس محنت میں خاص طور پر فقہی مسائل کو آسان علمی انداز میں سمجھانا، یعنی جو پوچھنے آ رہا ہے اس کے لیے. اسی طرح اسلامی عقائد، اسلامی احکام کو مرتب انداز میں اس طرح پیش کرنا کہ وہ زمین سے لگی ہوئی باتیں معلوم ہوں، کوئی افسانہ اور خیال اور کہانی نہ معلوم ہو. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ محنت کریں اور دنیا میں جو اسلام کے خلاف اعتراضات چل رہے ہیں ان کے جواب کو یہیں سے سیکھ کر جانے کی کوشش کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح سے دنیا دار احباب کو یا غیروں کو یا ملحدین کو اسلام پر جو اعتراضات ہیں، اور اسی طرح سے ہم اہل علم کے طبقے کو جو عوام سے شکایتیں ہیں، ان دونوں کو صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دیکھنے کا پیمانہ تھوڑا بدلی کریں، دیکھنے کا طریقہ تھوڑا بدلی کریں. چیز جتنی دکھ رہی ہے اس کے
باہر نکل کے تھوڑا سوچنے کی کوشش کریں. اس کی مثال بعض دفعہ دی جاتی ہے کہ قلم سیدھا ہوتا ہے، پین، ایک گلاس میں آپ نے آدھا گلاس پانی بھرا اور قلم رکھا. اب دور سے آپ دیکھیں گے تو قلم کا جو حصہ پانی کے اندر ہے اور جو گلاس میں پانی کے باہر ہے، دونوں میں تبدیلی دکھے گی آپ کو. یہاں سے قلم سیدھا پانی میں جا رہا ہے، پھر تھوڑا ایسا ہو کے پھر اوپر جائے گا. اب یہاں دیکھ کر آپ نہیں کہتے ہیں کہ بڑے اچھے ڈیزائن والا قلم ہے، نہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ اس گلاس کے باہر کی حقیقت جانتے ہیں کہ بھائی قلم سیدھا ہے، اس لیے کبھی آپ نہیں کہیں گے کہ یہ قلم ٹیڑھا ہے. تو اسی طرح سے عوام کے متعلق ہمیں ایک اہل علم کے طبقے میں کہ جو آدمی کرتا ازار نہیں پہن رہا ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، تو یہ آدمی گویا ان کے نزدیک ایک دم گرے ہوئے درجے کا مسلمان ہے. اب وہ چاہے کتنا بھی دل میں ایمان کا جذبہ رکھتا ہو. ملک کے مختلف علاقوں میں یا دنیا کے مختلف علاقوں میں جو حالات پیش آ رہے ہیں، ان حالات میں میرے اور آپ کے جیسے لباس والے وہاں کھڑے نہیں ہیں، لیکن اس لباس والوں سے زیادہ مضبوط ایمان والے وہاں کھڑے ہیں. اس لیے یہ لباس ایک حد تک معیار تو ہے، لیکن کل معیار نہیں ہے کہ جو اس لباس میں نہیں ہوگا وہ دین کا خادم نہیں ہے، اس کے اندر دین کا جذبہ نہیں ہے، دین کا درد نہیں ہے. اس لیے پڑھے لکھے نوجوان، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، اس طرح کے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں ان کی اسی حالت میں قبول کیجئے، دین سے قریب کیجئے. انشاءاللہ آپ کی دعائیں، آپ کی محنت اور آپ کی تربیت رہے گی تو وہ آگے اور بھی انشاءاللہ اس مقام تک پہنچے گا جہاں ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں. ان دو تمہید کے بعد میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. پہلی چیز تو ہم تقریباً ہر ایک شخص موبائل، اخبار وغیرہ دیکھتا ہے، ہندوستان ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، فرانس ہو یا اور دیگر علاقے، ہر جگہ کے میڈیا اور اخبار کی سرخیوں میں کسی چیز کو برا بتایا جاتا ہے. تو کس چیز کو؟ ہندوستان کے یا باہر ممالک کے ہر جگہ کے اخبار میں، میڈیا میں کس چیز کو سب سے زیادہ برا بنا کر پیش کیا جاتا ہے؟ جی، اسلام کو. کس کو؟ اسلام کو. اب کوئی کم عقل آپ کو آ کر اعتراض کرے گا کہ بھائی دیکھ، دنیا میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور وہاں چلے جاؤ، امریکہ، کینیڈا وغیرہ، ہر جگہ کے لوگ مل کر اسلام کو برا بولتے ہیں، اور تم لوگ خالی تھوڑے بہت رہ جاتے ہو جو اسلام کو اچھا کہتے ہو، اور تم میں سے بھی فلاں 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 لوگ آ رہے ہیں جو اسلام چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اسلام بری چیز ہے، اسی لیے سب اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ورنہ سب لوگ پاگل تو نہیں ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ شبہ ڈالا جاتا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ پر اسلام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور اتنے سارے لوگوں کا بیوقوف ہونا یہ تو ممکن نہیں ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ اسلام برا ہے، اس لیے سب برا کہہ رہے ہیں. سوال سمجھ میں آیا؟ اب اس کا جواب ایک تو ہم لوگ الزامی جواب دیں گے. کیا الزامی جواب؟ کہ بھائی آپ نے اگر گاؤں میں اپنا بچپن گزارا ہو یا آپ کے والد صاحب نے گزارا ہو تو ان سے معلوم کیجئے کہ آپ جب پتھر مارتے تھے تو آم کے درخت پہ پتھر مارتے تھے
یا ببول کے درخت پر؟ سمجھ میں آئی بات؟ الزامی جواب کہ بھائی آم لگے ہمارے اندر اسی لیے تو پتھر مارے جا رہے ہیں، اگر آم نہیں ہوتے تو دنیا والے پتھر کیوں مارتے؟ چونٹی کیڑی کہاں آتی ہے؟ جہاں شکر ہوتی ہے، مٹھائی ہوتی ہے، وہاں آتی ہے۔ ہمارے اندر مٹھائی ہے، تم کیڑے مکوڑے آ رہے ہمارے پاس۔ یہ الزامی جواب ہے۔ اب آپ تحقیق اور تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو تاریخ کے تناظر میں یہ جواب، یہ سوال ہی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کہ آج سب اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ذروۃ صنامہ اسے مسلمانوں نے چھوڑ دیا، کوئی مرکز حکومت خلافت قائم نہیں ہے۔ جس زمانے میں مسلمانوں کو مرکزیت حاصل تھی، دنیا تو چھوڑیے، ہندوستان میں جب 600 800 700 سال تقریباً یہاں مسلمانوں کا، اسلام کا نہیں، مسلمانوں کا دور حکومت رہا۔ یہ الفاظ یاد رکھیے، ہندوستان میں اسلامی حکومت نہیں، مسلمانوں کی حکومت رہی۔ تو اسلامی حکومت نہیں تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اس 600 800 سال کے عرصے میں بھی یہ حضرات اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے جس طرح وہ بچہ جو ہوم ورک کر کے جائے نہیں اور آخری بینچ پہ ایک دم ہاتھ دبا کے چپ چاپ بیٹھتا ہے، ذرا آواز کروں گا ٹیچر بلا لیں گے، چیک کرا کاپی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، پورے 600 800 سال تک کا یہ حضرات اسی طرح سے چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور اس کے پہلے خلافت راشدہ، خلافت بنو عباس، بنو امیہ، ان تمام کے تمام دور میں بھی اسلام ہی کا طوطی بولتا تھا۔ اس زمانے میں کوئی اسلام سے لوہا نہیں لیتا تھا، کوئی اسلام کی کسی احکام کی طرف کھل کر تنقید تک نہیں کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں تو اسلام اچھا تھا۔ تو یہ جو سوال ہے کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں برا، اس لیے برا ہو گیا، یہ عقلی طور پہ تاریخی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، اور عقلی اعتبار سے بھی کیوں؟ عقلی اعتبار سے اس لیے ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے جذبات والے زیادہ اور عقل والے کم رہے۔ دنیا میں ہمیشہ سے جذبات والے زیادہ اور عقل والے کم رہے، اور اسی لیے جنہوں نے پولیٹیکل سائنس، سیاسیات کو پڑھا ہوگا، وہ میرے آگے والے جملے سے وہ لوگ اتفاق کریں گے کہ اسی لیے ہر ملک میں سیاستدان بہت کامیاب ہوتا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، عوام جو ہے وہ جذبات کی بنیاد پر چلتی ہے۔ بھائی چیخ کر چلا کر آپ کہہ دیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ لطیفہ مشہور ہے کہ بھائی ایک آدمی نے دوسرے سے کہا، دیکھنا ہے میں کتنے لوگوں کو پاگل بنا سکتا ہوں۔ کیا ہوا؟ دیکھ تو۔ وہ گیا، جا کر راستے پہ کھڑا ہوا، تھوکا، اس نے تھوک کر کھڑا ہو گیا، دیکھ رہا ہے غور سے۔ ایک آیا، دیکھنا کیا ہے؟ یار یہ کچھ ہے یہاں۔ دوسرا، تیسرا، ایک کو دیکھ کے ایک کو دیکھ کے ایک سب جمع ہو گئے اور وہ بیچ میں سے نکل گیا۔ تو یہ لطیفہ ہے لیکن حقیقت بھی ہے، کبھی آزمانا آپ آزما لیجئے گا۔ تو جذباتی لوگ دنیا میں زیادہ ہوتے ہیں، اور کثرت و قلت ان کا اعتبار نہیں ہے۔ کثرت و قلت عقل مندوں کا، اور جنہیں ارباب و حل و عقد کہا جاتا ہے، ان کا اعتبار ہوتا ہے۔ اسی لیے ملکی طور پر بڑے بڑے لوگ احتجاج کرتے ہیں، لیکن کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ طے کرنے والے ہمیشہ 12-15 کی بینچ ہی ہوتی ہے۔ تو ہر کسی کے جو بھی آ کر کہنے لگ جائے، اس کثرت رائے سے کوئی چیز کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ سوال ایک تو الزامی جواب اس کا ہے، دوسرا تاریخی اعتبار سے بھی اس کا غلط ہونا، اور تیسرا یہ ہے کہ بھائی ہر کسی کا جمع ہو کر کہہ دینا، کثرت سے کثرت ہر ایک کی مراد نہیں ہے، بلکہ عقل مندوں کی اکثریت اگر ہو تو پھر وہاں پر بات ہوگی۔ دوسری چیز سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ مذہب کی ضرورت ہی کیوں ہے؟
جو جدید زمانے کے ملحدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مذہب ہی تمام خرابیوں کی بنیاد ہے، اور قدیم زمانے کے ملحدین وہ کہتے تھے کہ سب مذہب برابر ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، سنت کبیر ہے، پھر گرو نانک صاحب ہیں، اور سائی بابا کا نام مشہور ہے، یہ جتنے بھی آئے نا وحدت ادیان والے، یہ اگرچہ کہتے ہیں کہ تمام مذاہب ایک ہیں، اس کا آپ اگر عکس نکالیں گے تو مطلب یہ نکلا کہ مذہب کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جدید ملحدین ہوں یا قدیم وحدت ادیان کے قائل، نقطہ اتفاق دونوں کا یا دونوں کی باتوں کا نتیجہ یہی ہے کہ بھائی مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں جب سوال آئے گا تو سوال میں آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی مذہب کہتے کسے، آپ یہ بتا دیں۔ بہت سی دفعہ بلکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہی ہمیشہ جواب دیتے ہیں۔ بھائی کیوں جواب دیں گے؟ کوئی آپ کے ابا نے ہمیں تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے جواب دینے کی، دیں گے تو دو اعتراض بھی کریں گے۔ تو اس سے پوچھئے کہ مذہب کہتے کسے ہیں، اور اگر آپ نے مذہب کے متعلق کچھ پڑھ رکھا ہو تو آپ وہ جو تعریف کرے گا آپ اس کے اوپر اعتراض کر سکتے ہو، اس لیے کر سکتے ہو کہ مذہب کی متفقہ تعریف پیش کی جا سکی ہی نہیں ہے۔ تو سوال جو کر رہا ہے اس کا تجزیہ، اس کو الگ الگ کرنا، ہندی کا چندی کرنا ضروری ہے۔ اسے پوچھو بھائی مذہب کسے کہتے ہیں، اب وہ وہیں پر پھنس جائے گا، وہ یہ کہے گا وہ کہے گا، وہاں جتنا بھی آپ اس کو پریشان کرنا چاہے کر لیں۔ اب ہم لوگ طے کرتے ہیں کہ مذہب کا ایک مطلب ہے جو معروف ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ آسمانی بھی ہو سکتا ہے، جیسے ادیان سماویہ، دین ابراہیمی میں اسلام، یہودیت، نصرانیت کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب اللہ کا دیا ہوا مذہب ہے، اور کبھی یہ انسانوں کا بنایا ہوا بھی ہو سکتا ہے، جیسے چین جاپان میں کنفیوشزم ہے، یا اور وہاں پر دیگر مذاہب ہیں، یا وہ مذاہب ہو سکتے ہیں کہ جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ بھائی آسمانی مذہب، الہامی مذہب ہے، مگر ثبوت پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں ہندو مت آ جائے گا اور پارسیوں کا زرتشت یہ مذہب آ جائے گا۔ تو مذہب کا ہم نے خلاصہ لیا زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں مذہب کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کسی طریقے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اگر وہ عقل مند ہوگا تو فوراً بھاگے گا، نہیں موڑنا، یہ مطلب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بھائی سیکولرزم کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح سے یہ کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، یا معاشی جتنے بھی نظام ہیں، یہ جزوی طور پہ ہی صحیح، لیکن یہ سب زندگی گزارنے کا نظام ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اور جب آپ یہ مانتے ہو کہ نہیں، انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ چاہیے، تو اب وہ آپ کا طریقہ ہو، آپ کے لوگوں نے مل کر قانون بنایا ہو، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے دیا تو اس سے تکلیف ہو گئی آپ کو۔ تو اگر دنیا میں برائیوں کی جڑ مذہب بمعنی طریقۂ زندگی یہ ہے، تو پھر کسی بھی طریقۂ زندگی کو، وہ کوئی بھی تہذیب ہو، کلچر ہو، اس کو باقی رہنا چاہیے ہی نہیں۔
اور اس بنیاد پر جتنے بھی لوگ کہ ہماری فلاں روایات کو باقی رکھو، اس کی کوشش کرو، یہ کرو وہ کرو، تحریک چلا رہے ہیں، یہ سب کے سب غلط ہو گئے۔ تو یہ سوال بظاہر اچھا دکھتا ہے کہ دنیا میں مذہب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ مذہب کی کوئی بھی تعریف لے لیں، آپ خود مذہب ہی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک سنتے ہیں ہم لوگ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ بھائی یہ انسانیت ہے کیا، اسے کون بیان کرے گا؟ آپ کی عقل کرے گی۔ عقل کا کیا حال ہے انشاءاللہ وہ تو آگے آئے گا، لیکن عقل نے بیان کر بھی دیا تب بھی وہ ایک طریقہ ہی تو بیان کر رہی ہے نا۔ عقل نے بیان کیا تب بھی تو وہ ایک طریقہ بیان کر رہی ہے۔ تو آپ کا انسانیت والا طریقہ اسلام یا کسی بھی مذہب سے بڑا کس طرح ہو سکتا ہے؟ صرف کہنے سے نہیں ہوگا۔ تو مذہب کی ضرورت اس سے کبھی بھی اختلاف کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ تاریخ میں بھی دیکھیں گے تو ہمیشہ سے مذہب کے ماننے والے ہی زیادہ تعداد میں رہے ہیں۔ اب ان تمام کے تمام مذاہب کے درمیان میں مذہب کی ضرورت ثابت ہو گئی۔ اب ان مذہب کی ضروریات کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان لوگ بڑے کٹر وادی ہے، متشدد۔ کیا بھائی؟ وہ کہتے اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، ہمارا دین ہی سچا ہے، دوسرے کا سچا نہیں ہے۔ تو تم دوسروں کی مورتی کو، دوسرے کو مذہب کو برا کیوں کہتے ہو؟ تو بھائی اگر کہتے ہیں ہم لوگ کہ ہمارا مذہب سچا ہے تمہارا نہیں ہے تو کیا غلطی ہے بھائی اس میں؟ تو یہ کہنے تیار ہے کہ جو میرا باپ ہے وہی تیرا بھی باپ ہے؟ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ارے جو حقیقت ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے، اس کو کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اسلام صحیح نہیں ہے تو آؤ دلیل پیش کرو، غلط ہونا ثابت کرو۔ جب آپ دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ایموشنل بلیک میل کرنا، جذباتی طور پر کسی کو اپنے قابو میں کرنا، اس کو ڈاؤن کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارا دعویٰ اسلام سچا ہے، دلیل کے ساتھ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اسلام غلط ہے، ٹھیک، آئیے دلیل پیش کیجئے۔ اب آپ میں اگر اتنا دم نہیں ہے، آپ کے لوگوں نے یہ سمجھایا کہ ہمارا مذہب تو بہت لوگوں کو ماننے والا ہے، کہ جو وید کو مانے وہ بھی ہندو، وید کو نہ مانے وہ بھی ہندو، خدا کو مانے وہ بھی ہندو، خدا کو نہ مانے وہ بھی ہندو، اور ایک شخص جدید ماڈرن ازم کا پلا ہوا ایتھسٹ ہو کر بھی ہندو ہو سکتا ہے۔ تو بھائی تم کھچڑی بناؤ نا، ہم لوگ کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو سوالات جب آپ سنتے ہیں بعض دفعہ تو آپ کو لگتا ہے یار غلط تو نہیں کہنا چاہیے۔ بھائی کیا غلط نہیں کہنا چاہیے؟ بھائی مورتی پوجا غلط ہے، اس کو غلط کہیں گے۔ آپ کہتے ہو نا جانور کاٹنا غلط، آپ بھی غلط کہتے ہو، آپ غلط مت کہو اس کو۔ تو اگر کوئی چیز حق ہے اس کو ہم حق کہہ رہے ہیں تو اس سے آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حق کہنے کی وجہ سے ہاں آپ اس کے ناحق ہونے پر دلیل قائم کر دیں، ہم کھلے دل سے آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے۔ اب ان تمام مذاہب میں اسلام جو بڑا مذہب ہے کیوں ہے؟ اسلام بڑا مذہب کیوں ہے؟ یہ تقابل ادیان کا عنوان ہے، جس کتاب کا بھی اعلان کیا گیا آپ اس میں بھی دیکھیں گے کہ کسی بھی مذہب کا تقابل کرنا ہے کہ بھائی یہ مذہب، اب ان کی اچھائی برائی کا ہمیں کمپیریٹیو اسٹڈی، تقابلی مطالعہ کرنا ہے۔ تو کیا کیا بنیاد ہے اس کے لیے؟ اس مذہب کے عقائد دیکھے جائیں گے، اس کی تاریخ دیکھی جائے گی، اس کی مشہور شخصیات دیکھی جائے گی، اور اس کی مذہبی کتابیں دیکھی جائے گی، اور پھر اخیر میں نتیجہ آئے گا کہ اس کے دنیا پر اثرات کیا رہے، اس کے ماننے والوں پر اثرات کیا رہے۔ اب آپ اس میں اگر دین سماوی اور دین غیر سماوی
آسمانی مذاہب غیر آسمانی مذاہب کے اعتبار سے دیکھیں تو دنیا میں جو آسمانی مذاہب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اسلام کے علاوہ، خود ان کے پاس اپنی مذہبی کتاب اصل زبان میں موجود نہیں ہے۔ اسلام کے علاوہ جو مذاہب آسمانی، الہامی، خدائی مذاہب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خود ان کے پاس اپنی مذہبی کتاب نہ اصل زبان میں موجود ہے، نہ اصل زبان سے کیا ہوا پہلا ترجمہ سند متصل کے ساتھ موجود ہے۔ جب آپ کے پاس کتاب ہی مذہب کی موجود نہیں ہے تو آپ مذہب پر عمل کس طرح کریں گے؟ تو جب آسمانی مذاہب کہے جانے والے مذہب کا یہ حال ہے تو دیگر مذاہب کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ چیز ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ آپ تفصیل میں جاتے جائیں، اسلام کا معاشرت کا نظام لے لیں، اسلام کے معاملات کا نظام لے لیں، اسلام کے عبادات کا نظام لے لیں، ان تمام کے اندر آپ تقابل کرتے جائیں کہ بھائی اسلام کا یہ حکم ہے اور فلاں کا یہ حکم ہے۔ اسلام کا نظریہ توحید، توحید کا کیا فلسفہ ہے کہ بھائی جس نے پیدا کیا اس کا شکر ادا کرو، جس نے زندگی دی اسی کی مان کے زندگی گزارو، ختم فلسفہ۔ اب کہیں اور جا کر ہاں پیدا تو اس نے کیا مگر لکشمی فلاں دیتا ہے، مگر فلاں چیز سے فلاں بچاتا ہے، اس لیے اس کی بھی پوجا کرو اور اس کی بھی پوجا کرو۔ او بھائی تم لوگ اتنے سارے بنا کے رکھے ہو، ایک دن اس کو، ایک دن اس کو، ایک دن اس کو، تو یہ بھی میں ہی تمہارا پورا 360 دن نکلتے ہیں، اس ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے کوئی دن آتا ہی نہیں ہے۔ اور اتنے سارے کم تھے کہ ایک 22 تاریخ نیا تہوار آ گیا۔ تو یہ عقیدہ توحید ہے۔ اسی طرح سے اسلام کے تہوار کو ایک لے لیں کہ بھائی دیگر مذاہب میں جو تہوار ہے وہ یا تو ان کے کسی موسم سے وابستہ ہیں یا ان کی کسی مذہبی رسوم سے وابستہ ہیں۔ ان تہواروں میں کیا کرتے ہیں؟ بھائی ان تہواروں میں گناہ زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ناچ گانا، شراب نوشی، اللہ کو ناراض کرنے کے کام ہوتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ اسلام تعلیم دیتا ہے کہ بھائی 2 تہوار ہے، ان 2 تہواروں میں آپ کو روزانہ اگر 5 نمازیں پڑھتے ہیں، بھائی اس وقت 6 پڑھو، عیدین کی بھی پڑھو، غریبوں کا خیال رکھو، صدقہ فطر دو اور قربانی کا گوشت پہنچاؤ۔ تو دوسری جگہ پر پیسے جلاؤ، پیسے برباد کرو، یہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں آ رہا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت میں غریبوں کو بھی شریک کرو۔ اس طرح اسلام کے آپ دیگر مذاہب کے ساتھ ایک ایک چیز کو لے کر اگر تقابل کرتے جائیں تو اسلام کی برتری آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ نفس مذہب کی ضرورت، نمبر 2 مذہب کی ضرورت کے بعد کہ ان تمام مذاہب کے درمیان میں اسلام ہی کیوں؟ اب اسلام کے بنیادی جو عقائد ہیں وہ 3 ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ توحید، اس کو عقلی طور پر ثابت کرنا۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ توحید سے پہلے مسئلہ پیدا ہوتا ہے وجود کا، خدا کا موجود ہونا۔ خدا کا موجود ہونا یہ جتنا آسان ہے اس سے کئی زیادہ خدا کے وجود کا انکار کرنا مشکل ہے۔ خدا کے انکار پر دلیل کیا دیتے ہیں؟ میں نظر تو آتا نہیں ہے، یا کم سے کم یہ کہتے ہیں کہ بھائی خدا نے پیدا کیا اور اب جیسے پہلے صبح کہا گیا کہ قانون فطرت یہ تمام کام کر رہے ہیں، یا اسی کو قرآن نے وما یہلکنا الا الدہر سے تعبیر کیا کہ بھائی وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی خدا ودا کچھ نہیں ہے، بس یہ زمانہ جو چل رہا ہے وہی ہمارا سب کچھ کر رہا ہے۔
یا مادیت پرست کہ بھائی دنیا جو بھی ہوئی ہے خدا نے پیدا نہیں کیا، پہلے وہ ایٹم تھا اور ایٹم میں کیمیکل ریئیکشن ہوا اور فلاں فلاں چیز ہوئی اور ایک بگ بینگ ہوا اور یہ ہوا چلا گیا۔ اب یہ تمام جتنی بھی دلیلیں پیش کرتے ہیں ان دلیلوں کو اگر آپ انگریزی الفاظ کا لباس پہنا دیں تو ضرور آپ مرعوب ہو جاؤں گے کہ ہاں یار بہت اچھا بول رہا ہے، لیکن وہ انگریزی کا جو لیبل ہے نا اس کو کھرچ کے نکال دو اور اس کے بعد آپ دیکھو کہ ان میں کتنا پاور اور دم رہتا ہے۔ دنیا کے خدا کے وجود کے بارے میں جو ایک چیز تو یہ کہی جاتی ہے کہ خدا موجود نہیں ہے۔ کیوں موجود نہیں ہے؟ نظر نہیں آتا۔ تو سوال مطلب یہ ہوا اس کا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے اس کا مشاہد ہونا، نظر آنا ضروری ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الانتباہات المفیدہ، جس کا اردو ترجمہ جدید علم کلام کے نام سے اور ایک ترجمہ اسلام اور عقلیات کے نام سے ہوا ہے، اس کے شروع میں حضرت نے 7-8 اصول دیے ہیں۔ اصول موضوع نمبر 1، 2، 3، 4، 5، 6۔ تو انہیں اصول میں حضرت نے یہ اصول دیا ہے کہ لوگ جو غلطی کرتے ہیں ان کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے وجود کے لیے اس کا نظر آنا ضروری ہے، اور چونکہ خدا نظر نہیں آتا اس لیے موجود نہیں ہے، یہ کہتے ہیں وہ لوگ۔ بھائی خدا کی ذات اگر نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اس کے آثار تو موجود ہیں۔ اس شخص سے آپ پوچھیں کہ بھائی آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر میں آپ نے اپنے ٹیبل پر کوئی گھڑی یا کوئی چیز رکھی تھی قیمتی، ایک بہت شاطر چور آیا، چابی لے کر آیا وہ، اور نقلی چابی سے دروازہ کھولا، چوری کر کے چلا گیا۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ چور موجود نہیں ہے لہذا چوری نہیں ہوئی؟ نہیں، آپ تو کہیں گے نہیں، چیز موجود نہیں ہے لہذا چوری ہوئی۔ آپ یہ دلیل دیں گے نا کہ یہ موجود نہیں ہے لہذا وہ تھا۔ جب یہاں چلتے الٹا کر دیتے ہیں تو خدا کے لیے آپ کہتے ہیں کہ بھائی خدا نظر نہیں آ رہا اس کے لیے نہیں ہے، اور گھر پہ چوری ہوئی تو یہ قانون ریورس کیوں ہو گیا آپ کا کہ بھائی یہ نہیں ہے اس کے لیے چوری ہوئی؟ بھائی نہیں ہے تو چوری بھی نہیں ہوئی۔ تو اس اصول کا آپ اگر عقلی طور پہ بھی تجزیہ کریں تو معلوم ہو رہا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو ہے۔ پھر اسی میں بات آ جاتی ہے مادیت کہ بھائی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، بس ایک دھماکہ ہوا۔ بھائی ایک دھماکہ ہوا اور دنیا بن گئی۔ ان سے کہو کہ بھائی ذرا تنہائی میں جا کر سوچو کہ یہ جو آپ ثابت کر رہے ہیں کہ دنیا کو اللہ نے نہیں بنایا بلکہ مادہ تھا، ایک دھماکہ ہوا، بگ بینگ ہوا، دنیا بنی، اور ایک بلیک ہول کا دھماکہ ہوگا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو کہ آپ اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں خدا کے وجود کے نہ ہونے پر، یا ہماری دلیل پیش کر رہے ہیں خدا کے وجود پر؟ تو بولے کیوں؟ کہ بھائی اب تک تو ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز بغیر بنانے والے کے بنتی نہیں۔ جب دنیا کی کوئی چیز بغیر بنانے والے کے بنتی نہیں تو یہ پوری دنیا جو ہے یہ بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، لہٰذا معلوم ہوا کوئی صانع عالم موجود ہے۔ تب آپ اس کے خلاف بڑی دلیلیں پیش کرتے تھے۔ اب جب آپ نے یہ کہہ دیا، آپ تو کہتے تھے کہ بھائی ہر چیز کے پیچھے کاز اینڈ ایفیکٹ، علت و معلول۔ آپ وہاں کہتے تھے کہ بھائی ہر چیز کو بنانے والا ہے، تو خدا کا بنانے والا کون؟ آپ وہاں اعتراض کرتے تھے۔
اب ہمیں بتاؤ کہ اگر دھماکہ ہوا تو دھماکہ کرنے والا کون؟ آپ تو کہتے ہیں کوئی چیز خود بخود ہوتی ہی نہیں ہے، دھماکہ ہوا، دھماکہ کرنے والا کون؟ اب وہ دھماکہ کرنے والا جو بھی سپر پاور ہے، آپ اس کو جو بھی نام دو، ہم اسی کو خدا کہتے ہیں۔ تو جتنی دلیلیں پیش کی جائے گی خدا کے وجود کے نہ ہونے پر، یہ دلیلیں یا تو اصولی طور پر غلط ہوگی یا وہ اپنی دلیل پیش کرے گا، مگر جب آپ تجزیہ کریں گے تو ہماری دلیل نکل آئے گی۔ اب اسی کے بیچ میں ایک سوال آپ کے ذہن میں اب بھی آیا ہوگا، جیسے میں نے کہا کہ کہتے ہیں یہ لوگ کہ بھائی ہر چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو بتاؤ خدا کو کس نے پیدا کیا؟ عموماً سوال ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب کیا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سوال ہی غلط ہے۔ سوال کیوں غلط ہے؟ سوال اس لیے غلط ہے کہ سائل کو، سوال کرنے والے کو خدا کا مطلب ہی نہیں پتہ۔ خدا یا اللہ کہتے کسے ہیں؟ ہم لوگوں نے شعر تہذیب میں ہی پڑھا، اس سے پہلے بھی، کہ الواجب الوجود، کہ خدا کون ہے؟ واجب الوجود۔ اب وجود کی 3 قسمیں ہم لوگوں نے پڑھی تھی، ممکن الوجود، ممتنع الوجود، واجب الوجود۔ تو واجب الوجود کا مطلب کیا؟ جس کا ہونا ضروری ہو۔ اب یہ واجب الوجود جو ہے نا، اس کا ہمیشہ سے جب وجود آپ نے ضروری مانا تو پھر اس کا پیدا کرنے والا، اس کا وجود بخشنے والا، یہ آپ مان ہی نہیں سکتے ہیں۔ لاجیکل فیلیسی، منطقی مغالطہ ہے یہ۔ کیوں؟ بھائی ایک چیز ہمیشہ سے موجود ہے تو بتاؤ کہ اب اس کو پیدا کس نے کیا؟ اب پیدا کرنے والا اگر آ گیا تو پھر ہمیشہ سے کہاں رہی؟ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اس لیے خدا کے متعلق یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ خدا کو پیدا کس نے کیا، یہ سوال ہی غلط ہے، اس لیے کہ خدا کہتے ہی اسے ہیں کہ جو خود سے آئے۔ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے، خود آ، آئندہ آمدن آنا مصدر، بیا آ امر، خدا فارسی کا لفظ ہے۔ تو خدا کا لفظ ہی اگر دیکھ لے، خود سے آنے والا، خود سے جو موجود ہو، تو آپ سوال سمجھ لو۔ تو سوال سمجھتے تو خود آپ یہ سوال نہیں کرتے۔ تو خدا کے بارے میں یہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے توحید کے بعد، خدا کی صفات کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی خدا اگر موجود ہے تو خدا فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، تو خدا ان معصوم بچوں کی مدد کے لیے کیوں نہیں آتا؟ سوال ہوتا ہے نا یہ کہ بھائی فلاں جگہ پہ اتنا زلزلہ آ گیا، فلاں جگہ پہ طوفان آ گیا، اور فلاں جگہ پر فلاں لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا، تو اگر خدا موجود ہے تو خدا اپنے بندوں کو بچانے کیوں نہیں آیا؟ اب یہ ایسا عنوان ہے کہ اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ عربی میں کتابیں ہیں، مشکلات وجود الشر، شر یا برائی کے موجود ہونے سے جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، وہ اعتراضات اور ان کے جوابات۔ اب اس سوال کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ دنیا ہمارے لیے دارالامتحان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے میدان کو، قیامت کے دن کو یوم جزا، یوم الحساب کہا ہے، دنیا کو نہیں کہا۔ یہ دارالامتحان ہے۔ اب اگر امتحان کے موقع پر ہمیشہ استاذ آ کر بچوں کو پرچہ چیک کروا دے، لکھا دے بچہ پرچہ، تو وہ امتحان کہاں ہوا؟
وہ تو امتحان نہیں ہوا. اس لیے دنیا دارالامتحان ہے، اور خدا نے کبھی یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ جب بھی مسلمان کو تکلیف آئے گی دنیا میں تو میں ہمیشہ ظاہری طور پہ، مادی طور پہ اس کی تکلیف دور کروں گا. نہیں، اس سے مکلف کیا گیا دعا کر صبر کر، دعا کر صبر کر، استعینوا بالصبر والصلاۃ. تو ہم مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے ہی نہیں کہ اللہ موجود ہے، اس لیے اللہ ہم مسلمانوں کو کبھی تکلیف میں آنے دے گا ہی نہیں. جب ہمارا یہ سوال نہیں ہے تو آپ پھر دادی کیوں بنتے ہیں؟ آپ کو یہ اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اعتراض آپ کو ہونا نہیں چاہیے. اور ہے بھی تو جواب یہی ہے کہ کہیں خدا نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی دنیا میں ہوگا میں دنیا ہی میں آ کر اس کا بدلہ دیتا رہوں گا، بلکہ اس کے ذریعے سے ان کے جو متعلقین ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے، جو متاثر ہو رہے ان چیزوں سے، ان کے متعلقین صبر کریں گے، اللہ ان کا درجہ بڑھائے گا. اور جو ظالم ظلم کر رہا ہے وہ اللہ کے عذاب کا، اللہ کے وبال کا اور زیادہ شکار ہوگا. تو یہ سوال ہی بنیادی طور پر غلط ہے کہ اگر خدا موجود ہے تو خدا فلاں لوگوں کی مدد کے لیے کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ خدا نے اس دنیا کو دارالامتحان قرار دیا ہے. خدا نے خود آ کر مدد کرنے کے لیے اس دنیا کو پیدا نہیں کیا. اس کے علاوہ ایک بہت اہم چیز جو چلتی ہے وہ دنیا کے وجود، تخلیق کا مدعا. دنیا کس طرح پیدا ہوئی؟ جزوی طور پہ تذکر آیا کہ بھائی مادہ تھا، مادے سے یہ ہوا نہیں ہوا. آج کے دور میں سائنس کی بنیاد پر اور اسکول میں ہمارے بچوں کو جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ جتنا لڑکیوں کے لیے زہر ہے اتنا لڑکوں کے لیے بھی زہر ہے. ہمارے یہاں بات چلی کہ بھائی لڑکیوں کو مت پڑھاؤ، لڑکیوں کو مت پڑھاؤ. کیوں مت پڑھاؤ؟ کہ بھائی فلاں چیز ہو جائے گی. تو بھائی لڑکوں کو کیوں پڑھاؤ یہ بھی تو دیکھو پہلے. وہ خرابی ان لڑکوں کے نصاب میں بھی موجود ہے. ان لڑکوں کو اگر پڑھا رہے ہیں اس خرابی کا ازالہ کیجیے. سائنس جو پڑھایا جا رہا ہے تو سائنس اور اسلام کا تعلق پہلے سمجھ رہے ہیں. سائنس ہمارے لیے اسلام کے خادم سے زیادہ کسی چیز کی حیثیت نہیں رکھتی. اسلام ہمارے لیے، سائنس ہمارے لیے اسلام کے خادم ہونے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جب تک یہ خادم ٹھیک رہے گا ہم 2 روٹی 2 بوٹی اسے دیتے رہیں گے. جب یہ خادم خدمت برابر نہیں کرے گا کان پکڑ کے گھر کے باہر کھڑا کر دیں گے. تو اسلام اور سائنس کوئی تقابل نہیں ہے. کیوں تقابل؟ اس لیے نہیں ہے کہ سائنس مشاہدات پر مبنی ہے اور مذہب اور اسلام جو ہے وہ مغیبات پر، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر مبنی ہے. جہاں سائنس جا کر ختم ہوتی ہے وہاں سے مذہب کی ابتدا ہوتی ہے. اس لیے سائنس کے ذریعے سے مذہب پر کوئی اعتراضات ممکن ہے ہی نہیں بنیادی طور پر. اب اسی سائنس میں ایک اہم تخلیق کا نظریہ، ڈاروینزم، نظریہ ارتقاء کہ دنیا کس طرح پیدا ہوئی. تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کو پیدا کرنا چاہا کن فیکون، اللہ نے کہا دنیا بنی. کچھ جزوی تفصیلات ہے کہ بھائی 7 دن میں آسمان اور زمین بنائے گئے. اب یہ 7 دن بھی جو ہے یہ 7 دن ہمیں سمجھانے کے لیے آسان، آپ یہ سمجھیے خدا کے 7 دن یا خدا کے 50 سال نہیں ہے. یہ ارتقاء کا جو نظریہ ہے کہ دنیا جو پہلے ہے وہ ایک خلیہ لحمیہ سیل تھا اور اس سیل نے اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے محنت کی، کوشش کی، حالات کا مقابلہ کیا، سروائیول آف دا فٹیسٹ، اور بقا باقی کرتے ہوئے جتنے اس سیلز سے اور سیلز بن کر باقی رہ گئے
ان کی زندگی آگے چلتی رہی، اور اس طرح سے وہ سمندر کی مچھلی تھی، وہ خشکی پر آئی، اور پھر یہ ہوا وہ ہوا، ایسا ہوتے ہوتے وہ پورا آپ نے دیکھا ہوگا کہ چمپانجیز جو ہوتا ہے بن مانوس، اس کا فوٹو اسکولوں میں لگا ہوتا ہے کہ بھائی ٹیڑھا ہے، سیدھا 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 سیدھا، پھر سیدھا ہو گیا۔ بھائی وہ سیدھا کتنے سال سے سیدھا ہے؟ 200 سال سے تو ہم لوگ کتابوں میں دیکھ رہے ہیں، اب تھوڑا اور کچھ ٹیڑھا میڑھا کرو نا اس کو، اب کیوں ارتقا نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ ارتقاء کے اوپر سائنسی طور پر بہت سی خرابیاں اس میں موجود ہیں، اور ڈاروین سے پہلے خود اہل اسلام مسلمانوں میں ابو نصر فارابی ہے، راغب اصفہانی ہے، ابو ریحان البیرونی ہے، اور اس طرح کے اور بھی بہت سے مسلمان دانشور ہیں جنہوں نے جزوی طور پر ارتقاء، حیات کے، دنیا کے اور زندگی کے ارتقاء کو ثابت کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ 18ویں صدی میں تقریباً ڈاروین آیا، اور ڈاروین سے پہلے بھی 2 سے 3 انگریزوں نے، غیر مسلموں نے بھی یہ نظریہ پیش کیا تھا، مگر چونکہ نظریہ ارتقاء بائبل کے خلاف ہے، اس لیے جب پہلے پہل یہ پیش کیا گیا تو چرچ اور کلیسا کی طرف سے بہت سخت حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے بہت یہ زیادہ چلا نہیں۔ پھر جب جدت کی تحریک چلی، رینیسانس، نشأت ثانیہ کی تحریک چلی، اس کے بعد پھر یہ ڈاروین کے نظریے کو دوبارہ سے چلایا گیا۔ اس کی بہت لمبی چوڑی تفصیل وہ بیان کرتا ہے، اور ہر چیز میں ہمارے مسلمانوں نے تمام کے تمام اس میں غلطیاں نکال کر رکھی ہے، بتائی ہے۔ اس میں بھی یہی غلطی ہے کہ دنیا ایک سیل تھا، اور اس ایک سیل سے ہی خود بخود دوسرا سیل پیدا ہوا، تو دنیا کی پوری بھائی کوئی آدم نہیں آیا، بلکہ یہ سیل پیدا ہوا۔ سائنسی طور پہ بھی آپ اسے دیکھ لیں، بہت سی کتابیں لکھی گئی ہے، بلکہ خود یورپ میں ڈاروین کے نظریے کو ایک سائنٹسٹ نے چیلنج کرنے کی کوشش کی۔ جب اس نے چیلنج کیا، کچھ مضامین وغیرہ لکھے، تو باقاعدہ اس کو مروا دیا گیا۔ تو موجودہ جو سائنس چل رہی ہے، اور خاص طور پہ ڈاروینزم، یہ ایک نظریے سے زیادہ یہ ایک مافیا بنا ہوا ہے۔ اس لیے اس مافیا کو چیلنج کرنا، اور اس کی بہت سی سائنسی جو غلطی ہے، جیسے یہی کہ ایک سیل ہے، اس میں فوسل ریکارڈ، ہڈیوں کو دیکھنا کہ بھائی اتنے سال پہلے ڈھانچہ ملا، اتنے سال پہلے ڈھانچہ ملا، بھائی اتنے سال پہلے اور اتنے ڈھانچے ملے، اس میں یہ چیز برابر ہے۔ بھائی انسان کی ریڑھ کی ہڈی اور ویل کی ریڑھ کی ہڈی اور فلاں پرندے کی فلاں پرندے کی ریڑھ کی ہڈی کا یہ حصہ سیم ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ پہلے یہ تھا، اور اسی سے ہوتے یہاں پر آیا۔ یعنی مشابہت کو لے کر اصل کے ایک ہونے کی دلیل بنا دینا، مشابہت کو لے کر اصل کے ایک ہونے کی دلیل، یہ بہت ہی غلط چیز ہے۔ تو اس طرح سے بہت سی جو چیزیں ہیں، اس میں ایک کتاب ہے ہارون یحییٰ کی، جس کا نام ہی ہے ارتقاء ایک فریب، نظریہ ارتقاء ایک فریب۔ اس میں سائنسی بنیادوں پر بہت کھل کر انہوں نے ایک چیز کا جائزہ لیا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے بہت سے دانشور یوٹیوب پر بھی ہیں، انہی میں سے مفتی یاسر ندیم الواجدی ہیں۔ انشاءاللہ ماضی قریب میں ان کی کچھ کتابیں بھی اس عنوان سے، ایک کتاب آئے گی، اس میں اس عنوان پر بھی بحث ہوگی۔ تو نظریہ ارتقاء یہ کیا ہے کہ آہستہ آہستہ بتدریج پہلے ایک سیل تھا، اور آہستہ آہستہ وہ لحمیہ جو ہے اس دنیا میں انسان، جانور وغیرہ کی شکل میں اب تک پہنچا ہے۔ وہ اس کا خلاصہ یہ ہے۔ اس کے بالمقابل اسلام جو ہے وہ ہمیں صاف کہہ رہا ہے کہ دنیا کی تخلیق کس طرح ہوئی، یہ امر کن سے پیدا ہوئی۔ اب انسان، جانور کس طرح بنے، کس طرح نہیں بنے، اگر اسلام اس کا جواب نہیں دیتا ہے تو یہ اسلام کی کمزوری کی دلیل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو چیزیں اس انسان کے لیے غیر ضروری تھی، اسلام نے نہ اس کا جواب دیا ہے، اور نہ اس میں بہت زیادہ گھسنے کو پسند کیا ہے۔
بھائی آپ کو پتہ چل بھی گیا خدا نے اس طرح پیدا کیا تھا، آپ کیا کر لوں گے؟ جن لوگوں نے ارتقاء کا نظریہ جان بھی لیا، مان بھی لیا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہی لوگ تو 2 بڑی عالمی جنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر ارتقاء کا نظریہ، انسان کی پیدائش کا تصور معلوم ہو بھی جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور معلوم نہ بھی ہو اس سے بھی دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ نظریہ ارتقاء کے متعلق بات ہو گئی، اسی کے ساتھ ساتھ مشکلات وجود الشر ہی کا ایک عنوان ہے کہ بھائی کسی سے پوچھیں کہ بھائی ملحد ہو گیا، کیوں ہو گیا بھائی؟ میرا فلاں کام تھا، میں بہت دعا کرتا تھا لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، تو معلوم ہوا کہ بھائی اللہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو میری سن لیتا۔ واہ بھائی واہ، مطلب تو دعا کر رہا ہے، تیری دعا قبول نہیں ہوئی، تو اللہ کے نہ ہونے کا ثبوت کیسے ہو گیا؟ پہلے یہ تو بتا دعا کر رہا کس کی تھا؟ بھائی ایسا نہ ہو کہ شادی کیا نہیں اور بچہ پیدا ہونے کی دعا کر رہا ہے۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حضرات جو ہیں یہ توکل کا غلط مطلب سمجھے ہوتے ہیں، یا توکل کا مطلب اگر درست ہے تو دعا کے متعلق تمام تفصیلات کا ان کو علم نہیں ہوتا۔ اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب کو اختیار کیے بغیر ہی اللہ پر توکل کیا جائے۔ ایک نوجوان ہے، اسے کسی کالج میں داخلہ لینا ہے، اب داخلہ لکھنے دینے کے لیے وہ فارم نہیں بھر رہا ہے، وہ صرف دعا کر رہا ہے اللہ داخلہ کروا دے، داخلہ کروا دے، داخلہ کروا دے۔ ارے اللہ کے بندے فارم تو بھر، نہیں اللہ پہ یقین اللہ کروا دے گا اور دعا کر رہا ہوں، نہیں، آپ اسباب اختیار کیجئے اور اسباب کے بعد اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ تو ایک تو توکل کا صحیح مطلب، دوسری چیز کہ دعا کا طریقہ کیا ہے اور دعا کی تفصیل کیا ہے۔ آپ دعا کو اس کے آداب کے ساتھ مانگیے۔ حدیث میں اس دعا کے متعلق بتلایا گیا کہ دعا کرنے والا جو بندہ ہے جب یہ دعا کرتا ہے اور اگر یہ جس چیز کی دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق وہ چیز اس کے لیے مناسب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے دے دیتا ہے، یعنی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ دعا قبول ہوئی، اس صورت میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نمبر 2، آدمی دعا کر رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ چیز اس کے لیے درست نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بھلائی کو دینے کے بجائے اس کے مقابلے میں جو شر اس کے اوپر تھی اس شر کو ختم کر دیتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ دیتا ہے۔ اب ایک ایمان والے کو اگر دعا کی یہ تفصیلات سمجھائی گئی ہو اور اگر پھر بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہی ہو، تو گویا وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا کوئی خاص بندہ ہوں کہ میں کہوں اور اللہ میری بات پوری کر لے۔ لو اقسم علی اللہ لابر، ان لوگوں میں شمار ہو کہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے وے۔ تو ایسے شخص کو بولنے کا کہ بھائی گھر پہ جا ذرا آئینے میں منہ دیکھ کر آ، تجھے میں بھی 5 روپیہ نہیں دوں تو کس منہ سے کہہ رہا اللہ میری دعا ہی پوری قبول کر لے وے؟ تو کبھی کبھی دماغ میں اس طرح کی خشکی بھی چڑھتی ہے۔ تو یہ دعا کا معاملہ ہے، اور اس طرح کے بہت چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں۔ لوگ لیں گے، جوان آئیں گے آپ کے پاس اور جوان ان مسائل کو پیش کریں گے۔ تو شروع میں نے جو بات کہی کہ آپ ان چیزوں کو سیکھیے، اگر یہ چیز آپ نے پہلے سے اس کی تیاری نہیں کی ہے، جب آپ کے سامنے آئے گا آپ بہت پریشان ہو جائیں گے، اور پریشان ہونے کے بعد یا تو آپ اسے جھڑک کر بھگا دیں گے یا پھر آپ غلط جواب دے دیں گے۔ اگر آپ نے غلط جواب دے دیا اسے اور وہی دماغ میں وہ لے کر سوچنے لگا تو اس کو مزید 10 نئے اعتراضات پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے ان چیزوں کا جواب دیتے ہوئے صحیح اصول کو جاری کرنا،
حضرت تھانوی، حضرت نانوتوی، ان کی کتابوں میں یہی کوشش کی گئی ہے کہ صحیح اصول جواب دینے کے جاری کیے جائیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ وجود خدا کے متعلق یا توحید سے متعلق جو چیزیں تھیں وہ یہ تھی، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی رہیں گے انشاءاللہ اعتراضات آپ اسے بھی لکھ کر رکھیں، مغرب بعد یا اس کے بعد بھی آپ مجھے پیش کر سکتے ہیں۔